اللہ ربی 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 مولانا محمد وبارک وسلم. لیکن میں ہمارے علاقے کا آخری منزل کی طرف روان دوا ہوں. لیکن میں ان کی زندگی تاکہ سنوں کو قبول کروں. آمین. لیکن میں ان کی بیماری کو باقی میں شمار فرما کر ان کی آنے والی منازل کو آسان فرماؤ. ان کے بچے بچیوں کو تمام متعلقین کو صبر عطا فرماؤ. جن جن حضرات جس انداز میں نے ان کی خدمت کی ہے تمام کی خدمات کو قبول فرماؤ. بہت اچھے انسان تھے، انداز انسان لیکن میں ان کی آنے والی منازل تمام کی تمام آسان فرماؤ. تمام منازل کے لیے آسان فرماؤ. سمیعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دوں، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دوں، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دوں. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دوں، بس پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. لوکاں مینو آن ڈرایا اے رات قبر دی کالی، لوکاں مینو آن ڈرایا اے رات قبر دی کالی، پر میں سنیا تے آس نے آنا جد موڈے کملی کالی. بس پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. اور سنتے ہیں کہ جاں کنی کا لمحہ ہے بہت کٹھن، سنتے ہیں کہ جاں کنی کا لمحہ ہے بہت کٹھن. ارے لے کے نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو. اور یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے. اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو. اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو. بس پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. مرحوم کہتے ہوئے دل نہیں کرتا، مگر یہ حقیقت ہے کہ ان کی میت ڈیڈ باڈی ہماری نظروں کے سامنے ہے. یہ رب کا فیصلہ ہے. میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر کبیر صاحب آج صرف اپنی فیملی کو غم زدہ کر کے نہیں جا رہے، صرف میرے محلے کو غم زدہ کر کے نہیں جا رہے،
بلکہ وہ اندلک جڑا کہ ہر فرد کو غمگین کر کے جا رہے ہیں۔ بے شک میں ایک حدیث کا مفہوم عرض کر کے آپ سے اجازت لوں گا کہ رب فرماتا ہے کہ اگر میں سمانا چاہوں تو ٹوٹے ہوئے دل کے اندر سما جاؤں۔ فرمائے یہ روئے زمین بڑی وسیع ہے مگر میں اللہ اکبر ہوں، آسمان بڑا وسیع ہے مگر میں اللہ اکبر ہوں، نہیں سما سکتا۔ اگر سمانا چاہوں تو ٹوٹے ہوئے دل کے اندر سما جاؤں۔ اب وہ ٹوٹا ہوا دل کون سا ہے کہ جو ذات اتنی وسیع زمین پر نہیں سما سکتی، اتنے بڑے آسمان میں سما نہیں سکتی، مگر وہ دل کے ٹکڑے کے اندر سما جائے۔ وہ دل کتنا گہرا ہے، وہ کتنا وسیع ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو سخی سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے 2 جملوں کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے حضرات محترم، یہ جس شخصیت کی نماز جنازہ میں ہم شریک ہیں، بلکہ آپ ہر فرد جو ان سے وابستہ رہا ہے، جس جگہ پر ڈاکٹر صاحب نے جاب کی، وہ میری اس بات کی تصدیق کرے گا کہ اپنے پیشے کے ساتھ وفاداری کی انہوں نے۔ اگر کسی مریض نے رات کے 1 بجے بھی ان کو ٹیلی فون کیا یا کوئی فرد آیا، کوئی طوفان ہے، بارش ہے، آندھی ہے، جو بھی ہے، مگر اس کے سکون کے لیے ڈاکٹر صاحب نے اپنی نیند کو قربان کیا۔ اور جو ایک انسان ہوتا ہے، ایک آدمی ہوتا ہے، آدم کا تعلق اس مٹی کے ساتھ ہے، ایک انسان ہوتا ہے، انسان وہ ہے، آدمی تو ہم سبھی بیٹھے ہیں، اس لیے کہ سب کا تعلق اس مٹی کے ساتھ ہے، مگر ایک انسان ہوتا ہے، اور انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر انسانیت کا درد ہو، وہ انسان ہوتا ہے۔ اور انسانیت کا درد یہ بھرا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب کے اندر۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی فرد یہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے فون کیا، میرے گھر میں مریض تھا، ڈاکٹر صاحب کو بلایا، وہ رات تھی یا دن تھا، انہوں نے انکار کیا ہو۔ جس جگہ سے یہ گزر گئے، اس جگہ کے مکینوں کو اپنی محبتوں کا اسیر بنا کے چلے گئے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت بھائی ڈاکٹر محمد کبیر صاحب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور میرے علاقے کے ایک ایک فرد کو، جس شخص کا ان کے ساتھ تعلق تھا، دوستی تھی، تعلق تھا، نسبت تھی، اللہ ایک ایک فرد کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وکیل صاحب کو 2-3 منٹ آؤ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام شرکائے جنازہ، السلام علیکم۔ مجھ سے پہلے قاری صاحب نے جس خوبصورت انداز میں میرے اس بھائی کو خراج تحسین پیش کیا ہے،
मैं समझता हूँ कि अब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूँ। फिर भी हाज़री के लिए कारी साहब आपने जिन ख्यालात का इज़हार किया है, मुझे बड़ी दिली तौर पर खुशी हुई है, तस्कीन हुई है कि हमारे इस भाई ने, ये हमारे रिश्ते में चचाजाद भाई थे डॉक्टर कबीर साहब, और मैं बड़े अच्छे तरीके से आगाह हूँ। जिस तरह कारी साहब ने कहा कि हमारा यहाँ अक्सर आना और जाना होता, रात को यहाँ रहते, कई दिन यहाँ रहते, रात को रहते। और जिस तरह कारी साहब ने कहा कि अगर रात को किसी ने कहा कि फ़लाँ जगह जाना है तो इन्होंने कभी एक मिनट भी ये नहीं सोचा। इसका मैं बखूबी तौर पर जो है ये इससे आगाह हूँ और इस बात का गवाह हूँ कि ये हमारी मौजूदगी में यहाँ से चले गए, सुबह तक अगर वापस आए या किस तरह हुआ। इन्होंने महकमा सेहत में रहकर अपनी उस ड्यूटी को, जो खासतन एक इंसानी हमदर्दी होती है, खासतन अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों की वो खिदमत होती है, उसको जो है ये ऐसा तरीके से सर अंजाम दिया है। मैं दिली तौर पर दुआ गो हूँ कि डॉक्टर साहब ने काफ़ी अरसे से ये बीमारी देखी है, आँखों की बीमारी देखी है, ये गुर्दे के बाकी मर्ज में मुब्तला थे। पिछले दिनों भी हम इनके पास आए मिलने के लिए 2-3 दिन, लेकिन कभी इन्होंने ये शिकवा नहीं किया कि मैं को बीमार हूँ। इन्हें कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। पूछा क्या हाल है तो इन्हें कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी बात थी। इन्होंने तवक्कुल पर ये ज़िंदगी गुजारी। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला डॉक्टर कबीर साहब को करवट करवट के बदले जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इनके पसमंदगान को और इनके चाहने वालों को ये जो अजीम सदमा पहुंचा है, अल्लाह ताला उन्हें ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। मैं तमाम अहबाब का, जो मैं चूँकि यहाँ इस घर का फ़र्द भी हूँ, तो तमाम अहबाब का जो दूर दराज से इस जनाजे में, हमारे इस गम में या वो शरीक हो, उनका भी मैं ज़ाती तौर पर, दिली तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुल लिइबादी यक़ूलु लती हिय अहसन इन्न शैतान यंज़गु बैनहुम इन्न शैतान काना लिल-इंसानि अदुव्वन मुबीना रब्बुकुम अअलमु बिकुम इन यशअ यरहमुकुम औ इन यशअ युअज़्ज़िबकुम वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन इकराम, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अलीशान है कि अपने मरने वालों के औसाफ बयान किया करो, उनकी खूबियाँ बयान किया करो, उनकी जो अच्छाइयाँ तुम्हारे सामने हैं उनको बयान किया करो। जो भी हर इंसान में कोई बशरी तकाज़ों के तहत कुछ खामियाँ भी होती हैं, कुछ खूबियाँ होती हैं, हर इंसान में होती हैं। हजूर फरमाते हैं खामियों का तज़किरा न किया करो, खूबियों का तज़किरा भरपूर तरीके से किया करो और इसमें मुबालगा अमेज़ी ना किया करो। इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अंतुम शुहदाउ लिल्लाहि फिल अर्ज़, कि लोगों दुनिया में तुम अल्लाह के गवाह हो, फ़ैसले तुम्हारी गवाही के मुताबिक होते हैं, फ़ैसले तुम्हारी गवाही के मुताबिक होते हैं। बस औक़ात हम आपस में बातें करते हैं तो किसी की कोई खामी बयान करना शुरू कर देते हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। कतन ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है मेरी उस बुराई की वजह से जो मैं उसकी बयान कर रहा हूँ, ये फरिश्ते जो लिख रहे हैं अल्लाह की बारगाह में पहुँचे तो वहाँ पे जाके ये कहें कि अल्लाह जी इसके बारे में लोग ये बातें कर रहे थे और मेरी वजह से उसको अगर अजाब हो जाए तो ये मेरी कितनी बड़ी बदकिस्मती होगी। ये मेरा भाई, हम तकरीबन हम उम्र हैं, एक ही महीने की हमारी पैदाइश है। ये जगह हम यहाँ पे बचपन में खेलते रहे, भैंसें वगैरह चराते हुए। सारी ज़िंदगी जो भी ज़िंदगी इन्होंने दुनिया में गुजारी है, देखें दो बर्तन आपस में रखे हो ना
तो कभी हवा चले तो वो टकरा जाते हैं आपस में। पूरी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ भी इन्होंने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ। मामलात बसा वक़ात तक हो भी जाते हैं भाइयों में, लेकिन कभी फरीक नहीं बने, मामला फ़हम इंसान। और कभी इनके चेहरे पे मैंने तलखी नहीं देखी। यानी तकरीबन 63-64 साल ज़िंदगी गुजार के ये जा रहे हैं। जहाँ पे भी रहे अच्छे अखलाक के साथ रहे, अच्छी खूबियों के साथ रहे, खुश मजाज, खुश अखलाक। शदीद बीमारी देखी। एक मरतबा मेरे भाई डॉक्टर अरशाद साहब और हम आए इनके पास, तो तकलीफ़ में थे, तो रोना शुरू कर दिया। ज़ाहिर है जब एक बचपन की बातें होती हैं। फिर उसके बाद हमने बातें शुरू की। मैंने कोशिश की कि इनका दिल किसी और तरफ शिफ्ट हो जाए, मुंतकिल हो जाए। फिर अल्लाह जानता है कि इतनी बातें इन्होंने की, फिर इतने खुश हशाश बशाश हो गए कि डॉक्टर साहब इसके गवाह हैं कि वो तकलीफ़ अपनी भूल गए, इतने ये खुश मजाज थे। मैंने जो कुरान करीम फुरक़ान हमीद सूरह बनी इसराइल उसकी 2 आयात आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। खालिक़ कायनात इरशाद फरमाते हैं, वक़ुल इबादी यक़ूलु लती हिय अहसन। महबूब मेरे बंदों को फरमा दो। किसको कहो? जो मेरे बंदे हैं। वक़ुल इबादी यक़ूलु लती हिय अहसन, कि जब तुम बात करो ना तो खूबसूरत बात करो, अच्छी बात करो, इतनी प्यारी बात करो कि दिल पे असर कर जाए, दिल में उतर जाए, ऐसी बातें किया करो। ये मेरा भाई इसका मसलाक था। जो लोग भी इनसे वाकिफ़ हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि किस अखलाक का ये मालिक मेरा भाई था। हमेशा अच्छी गुफ्तगू करनी और ऐसी बातें करनी कि दिल में अगर कोई बीमार भी है ना, तकलीफ़ में भी मुब्तला है ना, तो इनकी बातें सुन के वो हशाश वो समझता था मुझ में बीमारी है ही कोई नहीं है। तो रब फरमाता है कि मेरे बंदू को कह दो, वक़ुल इबादी यक़ूलु लती अहसन इन्न शैतान यनज़गु बैनहुम इन्न शैतान कान लिल-इंसानि अदुव्वन मुबीना। कहा कि इसलिए कि अगर मेरे बंदू ने मेरी बात ना मानी ना, तो शैतान इनकी ताक में है, वो इनके दरमियान तनाज़ा पैदा करना चाहता है। ये ना कहा करो कि भाई फ़लाँ आदमी जो है बड़ी कड़वी तरबियत का। भाई क्यों कड़वी तरबियत का है? रब कह रहा है कि अच्छी बातें करो, खूबसूरत बातें करो, प्यारी बातें करो, मीठी बातें करो। और मैं कहता हूँ जी नहीं, मेरी तबीयत बड़ी कड़वी तरबियत है। क्यों तबीयत कड़वी है भाई? अल्लाह का फरमान मानो ना, अल्लाह के नबी का फरमान मानो ना, अच्छी बातें करो ना। तलखी से कोई मामलात हल होते नहीं होते। खूबसूरत अंदाज के साथ अगर कोई तनाज़ा भी है, अच्छी बातें करोगे, वो तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वक़ुल इबादी यक़ूलु लती अहसन इन्न शैतान यनज़गु बैनहुम इन्न शैतान कान लिल-इंसानि अदुव्वन मुबीना। इसलिए कि शैतान जो है मेरे बंदू की ताक में है, वो इनके दरमियान तनाज़ा पैदा करना चाहता है, उलझाव पैदा करना चाहता है। इसलिए कि वो शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, कोई छुपा हुआ दुश्मन नहीं है, ये खुला दुश्मन है। इन्न शैतान कान लिल-इंसानि अदुव्वन मुबीना रब्बुकुम अअलमु बिकुम। लोगों, तुम्हारा रब तुम्हारी हर चीज़ देख रहा है, हर चीज़ से वाकिफ़ है। रब्बुकुम अअलमु बिमा फी। कोई ये ना समझो कि मेरी बात का या मेरे दिल के अंदर पैदा होने वाले ख्यालात हैं उनसे रब ना वाकिफ़ है। रब हर चीज़ से वाकिफ़ है। इन यशा युअज़्ज़िबकुम औ इन यशा यरहमकुम। चाहे तो तुम्हें अज़ाब में मुब्तला कर दे, चाहे तो तुम्हें राहत अता फरमा दे। अपने महबूब से फरमाते हैं, महबूब आप इनके अमाल के ज़िम्मेदार नहीं, आपका काम था पैगाम पहुंचाना, आपने पैगाम पहुंचा दिया, अब आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। मैंने आपसे नहीं पूछना कि इनकी इस्लाह क्यों नहीं हुई, आपने मेरा पैगाम जो है वो पहुंचा दिया इन तक। तो ये मेरा भाई, और सबसे बड़ी इसकी खूबी ये थी कि अपने वालिदैन के बहुत मती फरमा बरदार। वालदा इनकी सादी तबीयत की थी, हम सब जानते हैं, ये जो भी अड़ोस पड़ोस वाले हैं। और सारी ज़िंदगी कभी भी उफ तक नहीं की, ना वालिद के सामने ना वालदा के सामने। और भरपूर खिदमत जो है अपने वालिदैन की उन्होंने की। लोगों की खिदमत, जिस तरह रात को किसी पैर भी कोई आ गया ना, इनकी ज़ुबान पे था ही नहीं, वो चले जाना। जहाँ कहीं भी किसी ने कहा ये नहीं देखना, ये माल है, ये पत्थर है, ये खड है, किस जगह है, रात नहीं देखनी और दिन नहीं देखना, जिस वक्त कोई आ गया वहाँ पे चले गए। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, ये बातें क्या अल्लाह के हाँ इनका कोई मकाम नहीं है? अल्लाह के नबी, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من نفس عن مؤمن قربا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربا من قرب یوم القیامہ من یسر عن معسر یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ من ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی مومن کی کسی تکلیف کو رفع کیا اللہ دنیا کی تکلیفیں بھی اس کی رفع کریں گے، اور قیامت والے دن وہ جو بے بسی کا عالم ہوگا اس حال میں بھی رب اس شخص کی تکلیفیں دور فرمائیں گے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جب یہ مال میں یا کھڈ میں یا کہیں جاتے تھے رات کے اندھیرے میں تو تکلیف دور کرنے کے لیے جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ جاتے تھے نا۔ اللہ کے نبی کا فرمان غلط تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ قیامت والے دن دنیا میں بھی اللہ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی، اور قیامت والے دن اس حال میں بھی ان کی پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ من نفس عن مؤمن قربا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربا من قرب یوم القیامہ من یسر عن معسر یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جس نے لوگوں کے لیے دنیا میں آسانیاں پیدا کی اللہ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اور قیامت والے دن بھی آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ من ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جس نے کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی فرمائی، کوئی عیب دیکھ لیا پردہ ڈال دیا، رب فرماتے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے عیبوں پہ دنیا میں بھی پردہ فرمائیں گے، اور جب اعمال اچھالے جا رہے ہوں گے سامنے رکھے جا رہے ہوں گے اللہ اس کو کہیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، اس نے میرے فلاں بندے کی پردہ پوشی کی تھی، میں ستار العیوب ہوں، میری یہ شان ہے، آج یہ کس طرح ہے کہ اس کے عیب جو ہے وہ لوگ دیکھیں، لہٰذا اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دو، اس کا جو حساب کتاب ہے لوگوں کے سامنے نہ آیا کرو اسے۔ تو میرے اس بھائی کی اللہ بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہمیں جو ان کی وجہ سے صدمہ پہنچا ہم سب کو اللہ صبر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب ان کے شعبے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ شرکائے جنازہ، آج ہم انتہائی خوبصورت اور خوبصورت شخصیت کے جناب نماز جنازہ میں اس وقت موجود ہیں۔ انہوں نے بہت خوبصورت زندگی گزاری ہے، انہوں نے اپنے فرائض کو احسن انداز سے ادا کیا۔ آج ہر بندہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ محکمہ صحت میں رہتے ہوئے انہوں نے دکھی انسانیت کی بہترین خدمت کی ہے۔ انہوں نے جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہیا کیا، بعد میں انہیں ایک موذی بیماری جو کہ شوگر کی صورت میں لاک ہو گئی، اس کی وجہ سے یہ جو ہے ان کے گردے بھی ختم ہو گئے اور اس کے ساتھ بینائی بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ لیکن اپنی زندگی میں یہ اتنے خوبصورت آدمی تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی آدمی بیٹھتا اتنے خوبصورت گفتگو کیا کرتے تھے، ان کا کردار اتنا خوبصورت تھا کہ یہ ایک مثالی زندگی گزار کے جا رہے ہیں۔ میں محکمہ صحت کے ملازمین کی جانب سے، پورے صحت کے شعبہ کی جانب سے، اپنے پورے خاندان کی جانب سے دلی طور پر تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ میرے انکل کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے حضر میت کے پیچھے امام صاحب کے منہ طرف کھڑا کعبہ شریف اپنا اپنا رخ ٹھیک کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعا کے لیے بابو صاحب اول آخر درود پاک، ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. اللہ کریم سورہ فاتحہ، سورۃ اخلاص، درود پاک، دیگر جو اوراد و وظائف حضرات نے عزم اور نیت کیا ہے ڈاکٹر کبیر صاحب کے اصال ثواب کے لیے، اللہ اس تمام کو ادب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں. اللہ قبول و منظور فرما. جناب آدم علیہ السلام سیدہ حوا علیہ الصلوۃ و تسلیمات اور آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جمیع انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ قبول و منظور فرما. سرکار کے 4 خلفائے راشدین، جمہور صحابہ کے بعد تمام ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، آپ کے والدین کریمین، آپ کی امت کے تمام شہداء، تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مقتدین، فقہاء کرام، اولیاء اعظام، کل مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ قبول و منظور فرما. جتنے فرزندان اسلام اس جنازے کے اجتماع کے اندر ہم سب موجود ہیں، ہمارے جتنے اعزاء و اقارب، خواتین و حضرات آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حالت ایمان کے ساتھ تشریف لے جا چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش بلندی درجات کے سلسلے میں التجا ہے. سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرما. بالخصوص ہمارے خوبصورت نوجوان بھائی ڈاکٹر محمد کبیر صاحب، نور اللہ مرکزہ، اللہ ان کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں. ان کو جنت میں اعلیٰ بہاریں عطا فرما. ان کا بیمار رہنا ایک ایک دن کے صلے میں اللہ بے پناہ اجر عطا فرما. یا اللہ جس طرح خندہ پیشانی سے بیماری کا انہوں نے مقابلہ کیا، یا اللہ جس طرح گواہی دی گئی کہ انسانیت کی خدمت کا انہوں نے اپنے سر سہرا باندھا، اللہ ان تمام امور پر بڑھا چڑھا کر ان کو اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ قبر تک، قبر کے اندر، حشر کے اندر جتنی مشکل مناظر ان کو پیش آنے والی ہیں سب کو آسانیوں میں تبدیل فرما. صوبیدار اصغر صاحب، ان کی رفیقہ یاد اور ان کے والدین میں سے جو بھی جا چکے ہیں، اللہ سب کی بلندی درجات کے سلسلے میں التجا ہے. سب کے درجات کو بے پناہ بلندیاں عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ موت کے لیے ساز و سامان جمع کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا کے جھمیلوں، خرابیوں اور جو بد عمالیاں ہیں اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرماؤ. دعا کیجیے حضرات. اے اللہ آپ رحمان و رحیم و کریم ہیں، 70 مئو سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والے ہیں. مولا غزہ میں درندے دشمن یہودی ظلم و ستم کے پہاڑ گرا رہے ہیں ان مظلوموں پر. یا اللہ غزہ کو، لبنان کو، کشمیر کو ظالموں کے ظلم اور درندوں کی درندگی سے اللہ نجات عطا فرما. یا اللہ جس طرح بدر کے معرکے میں آپ نے فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی، یا اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما. دنیا کے 57 مسلمان ممالک کے سربراہان کو غیرت کا نور عطا فرما اور متحد اور منظم ہو کر جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر بدور شمشیر کمزور مسلمانوں کی بازیابی کی اللہ ان کو توفیق عطا فرما. اجمعین. کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا ٹر جانے نے
بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری نہ تیری نہ میری چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری کہ نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا سدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے سدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے کہ بے قدرے دی یاری کولو بے قدراں دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اج عمر نہیں گزری ساری تے نیچاں دیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے تلے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے ٹڈی کر ٹلی تے شام پیا تے لوک کراں نو آئے او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے اے دنیا دن چار دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آخر کم کاری یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا جس چاہا در پہ بلا لیا سب جس سے جانا ہاتھ اٹھا کے جس چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا یا جسے چاہا اپنا بنا لیا کہ میں نیوا مرشد اوچا میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جائن اچھیاں تو جنہ نیویاں نال نبائے او جس چاہا در پہ بولا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم
ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا غلو بے کمال ہی اے دنیا ایک مسافر خانہ تو کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے نہ کر بندیا نہ کر بندیا تو میری میری او نہ تیری نہ میری او 4 دناں دا اے دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری تے میں نا او تے تلکن رستا مینوں دے کون سنبھالا پکے دیون والے بہت تے توں ہاتھ پکڑن والا تے حکم دے بن کام تمام میسر ہوندے او نام دا چت درے اور ساوے کردہ تے کہروں ساڑے ہریا جیون جیون اے جھوٹا نام تے موت خلیس رتے لکھ ہزار تیرے تی سونے خاک اندر رل ستے تے لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی لا پریت اجئی محمد کے جگ وچ رے کہانی تے آ فرما دل قدرت تھی وہ رنگ برنگی وہ بوٹے لائے تے کچھ ہاسے کچھ آمی بابا سبحان اللہ تیرے دامنوں درد فراق تیرے رو برو سجن دے کے تے کر لئیے دو باتاں صدا نہ باغی اے بلبل بولے او صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یارا
کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری نہ تیری نہ میری چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری کہ نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا صدا نہ ریسن شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے کہ بے قدرے دی یاری کولو بے قدراں دی یاری کولو